فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے فلولا تصدقون، پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ پیدا ہم نے تمہیں کیا تو تم اس بات کو قبول کرو، اس کی تصدیق کرو کہ والد تو نے ہمیں پیدا کیا۔ اچھا پھر آگے یہ سوالیہ انداز میں قرآن نے متوجہ کر لیا، مضمون بدلا، پہلے جنت کا تذکرہ پھر جہنم کا تذکرہ، اب توحید کے دلائل دینا چاہے تو جو ان میں ایک غلط فہمی تھی اس کو دور کرنا چاہا تو سوالیہ انداز میں ان کو متوجہ کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ یہ انسان کی تخلیق پر اتنے زوردار انداز کی جو ہے وہ قدرت کے دلائل اور رب کے ہونے کا پتہ قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ ایک نحیف کمزور سا منی کا ایک قطرہ، وہ آب کا ایک کمزور سا قطرہ جس کا کوئی وجود جو ہے وہ انسان کی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، اس وجود سے 6 فٹ کا انسان، یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے جو رب نے بنا دیا انسان کو۔ انسان کیا ہے؟ هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتا ہے اس پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ ایک پانی کا نحیف اور کمزور سا قطرہ، کس نے اس قطرے کے اندر موجود لاکھوں کروڑوں سپرمز، اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ کس کی قدرت ہے کہ جس نے لاکھوں سپرمز کے اندر سے ایک کو اختیار دیا اور وہ ماں کے رحم کے اندر تک رسائی حاصل کرتا ہے؟ کتنے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کا کسی کے پاس اختیار ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں ہوتا ہے فی قرار مکین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس نطفے کو ہم نے قرار مکین عطا کیا، اور نحیف کمزور رستے تاریکیوں کے اندر جہاں انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، وہاں پر کوئی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہونے والا ہے، اور حضرت انسان کی تخلیق وجود میں آنے والی ہے، اس کو تاریکیوں کے اندر رستہ رب کائنات نے دیا، اور پھر اس کے اوپر جب وہ رستہ مل گیا اور وہ وہاں پر پہنچ گیا جو اس کا قرار مکین تھا، پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد انسانی عقل کو حیران کر دینے والے کرشمہ سازیاں کتنے دن تک اس کی رحمتوں کا می برستا رہا، اور وہ حکمتوں برے پروسیسز ہوتے رہے، حضرت انسان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ جیسے ہی 4 ماہ کا ہوا، پھر زندگی کی ایک رمق اس کے اندر ڈال دی گئی، پھر 3 پردوں کے اندر ماں کے رحم میں چھپا ہوا یہ بچہ اپنی جگہ بنانے لگا، تو ماں کی پسلیوں کو بھی جگہ ملی اور پیٹ کے اندر گنجائش بنا دی گئی، پھر یہ حضرت انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، اور کتنا باریک سا نحیف سا کمزور سا پانی کا قطرے کا کروڑواں حصہ جس کو قرار مکین دیا تھا، پھر اس کے کس کی رسائی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب ہے جس طرح چاہتا ہے ماں کے رحموں کے اندر شکلیں اور صورتیں بنا دیتا ہے۔ وہ خالق ارض و سماوات، جو 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رب، جو چاند ستاروں کا مالک، جو ہے وہ چند پرند کے اوپر قدرت رکھتا ہے، لاکھوں کہکشاؤں کی قدرت رکھنے والا، اس پوری کائنات کے اندر انسان اگر اتر کر دیکھے، پوری کائنات کا رب، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، لیکن ایک کمزور نحیف سی بوند کے کروڑویں حصے کو وجود دینے سے وہ کبھی غافل نہیں ہوا، اس کی شکل و صورت بناتے ہوئے فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ پھر ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، ماں کہتی 9 ماہ تک میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، حقیقت میں تو کوئی اور خالق تھا جس نے ماں کے خون کے اندر غذائیں رکھ دی، ماں تو صرف اپنی غذا پوری کر رہی ہے، لیکن اسی غذا میں سے حصہ 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں آکے میں کون دیتا رہا؟ کہا وہی رب ہے جو صورتیں بھی بناتا تھا، جو رازق بھی تھا، جو خالق بھی تھا، جو مصور اعلیٰ بھی تھا، اور اس نے انسان کی تخلیق کی، وہ ایک نحیف کمزور اور جس سے کراہت آتی تھی اس بوند کا کروڑواں حصہ، اور پھر جب 9 ماہ کے بعد
حضرت انسان کی جلوہ فرازی اس کائنات میں ہوئی تو ہر کوئی دیکھتا ہے تو اش اش کر کے کہتا ہے کیا چاند جیسا گول مٹول چہرہ ہے، کیا چمکتی آنکھیں ہیں، کیا گلابی ہونٹ ہیں، کیا خوبصورت کان ہیں، کیا سلکی اور ریشم نما بال موجود ہیں۔ بھول گیا انسان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ حضرت انسان کا وجود دنیا پہ آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے بچے کو دیکھا، ابھی ڈاکٹر نے ماں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا تھا تو بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ چوسنے کی صلاحیت اور ماں کی چھاتیوں سے دودھ کشید کرنے کا ہنر کس نے اس 9 ماہ کے پیٹ میں چھپے ہوئے بچے کو سکھا دیا؟ سب کچھ تو دنیا میں آ کر انسانوں سے، اساتذہ سے، ٹیچر سے، رہنماؤں سے سیکھنا تھا، لیکن رب کفیل ہے، رب خالق ہے جو انسان کو 9 ماہ تک کھلاتا رہا۔ جیسے وہ زندگی کی دوڑ میں آ کے میدان زندگی میں، میدان عمل میں کھڑا ہوا تو پھر رب نے اس کو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ماں اٹھاتی ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کشید کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جو غذائیں، پھر نشو و نما کے سارے پروسیسز، اور اس کے ساتھ انسان کی ہڈیاں، اور اس کے ساتھ اس کا گوشت، اس کے ساتھ اس کا بڑھتا ہوا قد، اس کے آتے ہوئے دانت، اس کے پھیلتے ہوئے وجود کو، ساری نشو و نما کو کون ہے جس نے ترتیب دیا؟ اور یوں ہی نہیں دے دیا، اس کو ایک مقررہ خوراک کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا۔ یہ سارے دلائل، پھر کیسا خوبصورت لہجہ، کہا انتم تخلقونہ، کیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم نے پیدا کیا ہے۔